الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور پوری میں کہہ سکتا ہوں کہ پورے ہندوستان کے اندر آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے. اور یہ اس لیے منائی جاتی ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے سوال کیا تھا. کان کے پردے کھول کر سنیے، 20 منٹ کا ٹائم چاہوں گا. صحابہ کرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما هذه الاسناء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے. پھر صحابہ کرام نے دوسرا سوال کیا، ما هذه الاسناء یا رسول اللہ، اگر ہم ان قربانیوں کو کریں تو ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب ملے گا. یہ تو ہو گئی قربانی کا جو صحابہ کرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. اور مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم آج کے دن نہیں بلکہ 13 ذی الحجہ یعنی عصر تک پیارے نبی علیہ السلام سے قربانی کا ثبوت ہے. اور قربانی ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے لخت جگر نور نظر جو بڑھاپے کا سہارا تھا، اسماعیل علیہ السلام کی عمر تاریخ کے اندر آتی ہے 13 سال کے ہوئے. کتنا؟ 13 سال کے ہوئے، بڑھاپے کے سہارا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب کے ذریعہ دکھلایا کہ دیکھو تمہیں اپنے بیٹے کی قربانی میرے نام پر کرنی ہے. غور کیجئے، قرآن کریم کے حروف بتلا رہا ہوں میں آپ کو. میرے نام پر کرنی ہے، کسی غیر اللہ کے نام پر نہیں. فرمایا میرے نام پر کرنی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر نور نظر اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا. اور سورہ صافات جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، پڑھیے، اس کا سرسری ترجمہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اور ان دونوں باپ بیٹوں کے بارے میں کہتا ہے جو قیامت کی صبح تک مسلمانوں کی زبانوں سے اس قرآن پاک کے سورہ صافات کی تلاوت ہوتی ہے. سال کے مبارک مہینے میں عید الاضحیٰ کے دن اپنے خطیبوں سے، اپنے مقرروں سے اور اپنے عالموں سے، ان کی زبانوں سے ابراہیم علیہ السلام کا نام اور اسماعیل علیہ السلام کا نام اور ان کی یاد میں یہ قربانی دی جاتی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کی کوئی ہے اپنے بیٹے کی قربانی دی. تو ہم لوگ بھی اس دن یعنی 13 ذی الحجہ تک خون بہائیں. یہ مقصد نہیں ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار قربانی دینے سے کیا فائدہ؟ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سن لیجئے. ان امیروں کے لیے ہے، ان مالداروں کے لیے ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہماری عیدگاہ میں وہ مسلمان، وہ امیر مالدار نہ آئے جس کے پاس میں اتنی دولت ہو، اتنا مال ہو، اللہ نے اتنے روپیہ دے رکھے ہوں اور وہ قربانی نہ کرے.
پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. سمجھ رہے ہیں یہ مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اتنی تاکید پیارے نبی علیہ السلام نے فرمائی. آئیے میں وہ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت رکھی سورہ صافات کی، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنے بندوں کے بارے میں کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ. اپنے بیٹے لفظ جگر اسماعیل علیہ السلام کو ایک بڑھاپے کی عمر اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو دی، لیکن ابراہیم خلیل اللہ کا 69 مرتبہ اللہ نے امتحان لیا. ابراہیم خلیل اللہ خواب کے ذریعے اللہ نے دکھلایا اور کہا قال یا بنی انی ارا فی المنام، میرے بیٹے میرے قریب میں آ جاؤ. 13 سال کی عمر ہے. غور کیجئے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، 13 سال کی عمر تو ہم کرکٹ کھیلنے میں گزار دیتے ہیں، نماز تک کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں. ہم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لی، عید الاضحیٰ ہم نے منا لی. میرے پیارے ساتھیوں کان کے پردے کھول کر سننا، عبرت پکڑیے، نصیحت پکڑیے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے قریب میں بلاتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. غور کیجئے کوئی باپ بڑھاپے کی عمر میں اللہ بیٹا دے اور اللہ تمہیں خواب میں دکھلائے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں ہرگز ہم قربانی نہیں دے سکتے. لیکن ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان دیکھو، بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے ایسی اولاد فرما بردار اولاد دی. کہا میرے بیٹے میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، میرے بیٹے بتاؤ تمہاری کیا رائے. اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کے یہ جملے سنے، فوراً آسمان کی طرف نظر ڈال دی، فرمایا اللہ کا یہ حکم ہے. کہا بیٹے یہ اللہ ہی کا حکم ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہا ہوں. کہا اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے. قرآن کے الفاظ دیکھیے سورہ صافات. کہا ٹھیک ہے فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. یہ قرآن ہے. آج ہم قرآن کی بھی تلاوت نہیں کرتے. بیٹے کی جو زبان سے حروف نکل رہے، جو جملے نکل رہے، اللہ نے قرآن کے حروف بنا دیے. کہا میرے ابو جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، شاکر پائیں گے. آپ اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ کر گزریے. باپ بیٹے دونوں تیار ہو جاتے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں فلما اسلم، باپ ابراہیم خلیل اللہ بھی اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام بھی اپنی گردن پر چھری چلوانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. قرآن اس طریقے سے دونوں باپ بیٹوں کا نقشہ کھینچتا ہے. وَتَلَّهُ لِلْجَبَيْنِ، باپ نے اپنی بیٹی کو اپنے منہ کے بل پچھاڑا. آپ لوگ بھی پچھاڑیں گے اپنے جانوروں کو، پچھاڑا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے خود عرش معلیٰ سے پکار کر ابراہیم خلیل اللہ کو کہا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اے ابراہیم علیہ السلام
تو نے تو اپنا خواب سچ کر دکھایا اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین. او ابراہیم علیہ السلام یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی جو تو نے اپنے امتحان میں میرے خواب کو پورا کر دکھایا. وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ. اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر حابیل نے اور حابیل اور قابیل دونوں بھائیوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوشنودی کرنے کے لیے قربانی دی تھی. حابیل کی قربانی اللہ نے عرش معلیٰ پر قبول کی. وہی مینڈا جنت سے آتا ہے. اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس مینڈے پر چھری پھیرتے ہیں, وہ ذبح کیا جاتا ہے. میرے پیارے ساتھی غور کیجیے. اور یہ تینوں جگہ منی ہی کے اندر ہیں. اور شیطان ابلیس کی شکل بوڑھا شکل بدل کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو ہاجرہ تمہارے بیٹے کو, ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربانی دینے کے لیے گیا ہے اور وہ بھی اللہ کے نام پر. جب ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ میرے بیٹے کو اللہ کے نام پر, غور کیجئے قربانی کرنے والوں, اللہ کا نام سنا, کہا تو شیطان ہے, اور 7 کنکریاں زمین سے اٹھائی, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر شیطان ابلیس کو ماری. شیطان ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے بھاگا. اور پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے. بیٹے کو بھی بہکا رہا ہے شیطان ابلیس, آج ہم کو بھی بہکاتا ہے. یہ نماز مت پڑھو, بوڑھے بزرگوں کا کام ہے, یہ تو تم تو جوان ہو نا. اس طریقے سے کہا بیٹا تمہارا باپ تم کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے. کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے. کہا اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے, تمہاری گردن پر چھری چلے گی اور تمہارا باپ چلائے گا. کہا کہ اللہ کی طرف سے. غور کیجیے, جب اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا نام سنا تو سمجھ گئے کہ شیطان ابلیس ہے. 7 کنکریاں زمین سے اٹھائی, بسم اللہ اللہ اکبر, شیطان ابلیس کو ماری. شیطان ذلیل و خوار ہو کر ابراہیم خلیل اللہ کے پاس پہنچتا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہی باتیں کہی کہ تو بڑھاپے میں تیرے لیے ایک اولاد ملی اور اس کو بھی تو ایک چھوٹے موٹے خواب کے اوپر اپنے بیٹے کو قربانی دینے چلا ہے. یہ تیرے سہارا ہے, تیری خدمت کرے گا. اچھا, اور وہ بھی اللہ نے تجھے دکھائی اللہ کے نام پر. جب اللہ کا نام سنا ابراہیم خلیل اللہ نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھائی, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر شیطان ابلیس کو مارا. اور یہ تینوں جگہ مناہی کے اندر ہے. ان حاجیوں سے پوچھئے. اور اس دن جو ہے عرفہ کے دن, کل عرفہ کا دن تھا میرے پیار ساتھیوں, روزہ رکھنا چاہیے تھا, سنت ہے, لیکن ہم لوگ نہیں رکھیں گے, ہم لوگ کمزور ہو جائیں گے. دیکھ رہے ہیں آپ, غیر رکھتے ہیں. میں نام لینا نہیں چاہتا. ہمیں حدیث ہو کر قرآن حدیث کو اپناتے ہوئے بھی پوری زندگی ایک حدیث ہے, ہم نے قرآن حدیث پر قبا کر دی, لیکن ہم روزہ نہیں رکھتے عرفہ کا دن. پیارے نبی نے فرمایا عرفہ کے دن کے ثواب دیکھیں روزے کا, 1 سال کے گناہ پچھلے, 1 سال کے آنے والے گناہ, دونوں 2 سال کے گناہ معاف کر دی جاتا ہے. ایک دن کا روزہ عرفہ کا دن کا, اتنا بڑا مرتبہ مقام ہے ایک روزے کا, عرفہ کا دن کا. روزہ رکھا کسی نے, وہی کچھ بڈھوں نے رکھا ہوگا جو اللہ سے ڈرتے ہیں. غور کیجئے میرے پیار ساتھی. اور یہ قربانیاں اللہ اکبر ابراہیم خلیل اللہ کی یادداشت میں اور اسماعیل کی یادداشت میں یہ کی جاتی ہیں. میرے پیارے ساتھی غور کیجئے. اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے, کان کے پردے کھول کر سنیے, نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھتا ہے. وہ تقوی کیا ہے, وہ پرہیزگاری کیا ہے؟ سورہ حج کی آیت ہے, لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تعالیٰ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے, بلکہ وہ تمہاری تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھتا ہے. میرے پیارے ساتھی,
یہ تو ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کی قربانی دی، جو سنت ابراہیمی ہے، خلیل اللہ ہے۔ آئیے وہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسلام کے اندر سب سے پہلے جس صحابیہ عورت نے اپنی جان کی قربانی دی، سنا ہوگا آپ نے اپنے عالموں سے، سب سے پہلے قربانی دی۔ ہم تو جانوروں کی قربانی دیتے ہیں، یہاں صحابیہ عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دردناک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مادر ذات ننگی کر دی گئی، برہنہ کر دی گئی، دونوں بیٹے عمار اور یاسر ننگے برہنہ، خاوند شوہر بھی برہنہ، اور گرم گرم ریت پہ لٹا دیا گیا۔ یہ ہے قربانی۔ یہ قربانی کیا ہے؟ 6,000 10,000 کا میں بکرا خرید لیا، حصہ لے لیا، یہ کیا قربانی ہے؟ سیکھو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی جان کی قربانی۔ کس وجہ سے؟ اللہ مجھے جنت دے دے، سیکھو قربانی۔ حضرت سمیہ، دونوں بیٹے جوان، مادر ذات ننگے، خاوند شوہر بھی برہنہ، گرم گرم ریت پہ لٹا دیا گیا۔ ابو جہل نبی کا چچا آتا ہے، سنو، کہا سمیہ جانتی ہو تمہارے ساتھ میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ تم اپنے انجام کی فکر کرو، اب بھی بدل جاؤ، اپنے آبا و اجداد کے دین پر آ جاؤ، محمد الرسول اللہ کہنا چھوڑو۔ حضرت سمیہ نے جب یہ سوال سنا تو فوراً جواب دیا، ابو جہل جس جنت کو میں دیکھ رہی ہوں، اگر تو دیکھتا تو مجھ سے یہ کہنے کی جسارت نہ کرتا۔ ابو جہل کو غصہ آتا ہے۔ حضرت ابو جہل جو ہے کہا سمیہ میں تجھے آج مار ڈالوں گا۔ حضرت سمیہ جواب دیتی، ابو جہل تم مجھے مار ڈالو لیکن میں محمد الرسول اللہ کے دین کو نہیں چھوڑوں گی۔ اچھا، دو اپنے غلاموں کو حکم دیا، غلام آتے، کہا 2 اونٹ لے کے آؤ۔ 2 اونٹ لائے گئے اور دونوں اونٹوں کی ایک ٹانگ حضرت سمیہ کی ایک اونٹ کی ٹانگ کے ساتھ باندھ دی، دوسری ٹانگ دوسری اونٹ کی ٹانگ کے ساتھ باندھ دی، اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ دونوں اونٹوں کو دوڑاؤ، ایک کا رخ مغرب کی طرف، دوسرے کا رخ مشرق کی طرف۔ دونوں اونٹ دوڑائے گئے، تاریخ کے الفاظ دیکھو، دوڑائے گئے، حضرت سمیہ کی شرمگاہ پر تیر مارا، نیزہ مارا، حضرت سمیہ کی شرمگاہ پھٹ جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ دوسری اونٹ کے ساتھ، حضرت سمیہ اللہ کی پیاری ہو جاتی ہے۔ لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا اور کہا ابو جہل تو نے حضرت سمیہ کو تو مارا لیکن حضرت سمیہ کے چہرے کی مسکراہٹ کو نہیں چھین سکا۔ کیا پتا تھا ابو جہل کو؟ اور جس کے ساتھ رب ہوتا ہے اس کے ساتھ میرے پیارے ساتھی آپ غور کر لیجیے، قرآن شاہد ہے، تنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، فرشتے آسمان سے جنت لے کے آ گئے، کس کے لیے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے ایک دن پہلے حضرت سمیہ کے پورے خاندان کے بارے میں کہا تھا، کہا ابو بکر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، عمر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، عثمان تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، حضرت علی تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، عبد الرحمن تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، سعد بن ابی وقاص تم اکیلے جنت میں جاؤ گے۔ لیکن نبی کی زبان سے سنو، یہی حضرت سمیہ کے گھرانے کے بارے میں نبی کائنات نے فرمایا، اے سمیہ تم سارا کا سارا خاندان ایک ساتھ جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ یہ تھی قربانی۔ آج ہم بھی قربانی کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھی،
یہ قربانی نہیں ہے، دکھاوے کی قربانی ہے۔ غور کیجئے، سن لیجئے مسئلہ میرے پیارے ساتھیوں، اس شخص کی قربانی نہیں، کس شخص کی قربانی نہیں؟ جو پانچوں ٹائم کی نماز، فرض نماز نہیں پڑھتا ہو۔ مسئلہ سن لیجئے، یعنی اللہ نے جو پانچوں ٹائم کی نماز امت مسلمہ پر فرض کی ہے، اگر اس کو ادا نہیں کرتا ہو اور سنت ابراہیم خلیل اللہ کو یعنی سنت کو زندہ کرتا ہو، یعنی قربانی دیتا ہو، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہے مسئلہ، آپ کے مسئلے نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یعنی فرض کو تو ادا نہیں کر رہے، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے ہم چلے۔ بتاؤ سنت پہلے ہے یا فرض پہلے ہے؟ خود محاسبہ کیجئے اپنی زندگیوں کے بارے میں۔ پہلے فرض ہے، فرض ادا کرو، بعد میں سنت ادا کرو۔ پیارے نبی علیہ السلام کو کیوں بھیجا گیا؟ اللہ نے پانچوں ٹائم کی نماز فرض کی، پیارے نبی نے پریکٹیکل کر کے دکھلایا کہ یہ میری سنتیں ہیں، ان کو تم زندہ کرو۔ ہے میرے پیارے ساتھیوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا نبی اکرم نے، میری بیٹی میرے کریم میں آ جاؤ۔ اللہ اکبر، پیارے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی لفظ جگر حسن حسین کی اماں کو اپنے پاس میں بلا رہے، کہا میری بیٹی میرے قریب میں آ جاؤ، اور یہ جو میں نے جو تمہارے لیے خریدا ہے اپنے ہاتھ میں چھری لو۔ دیکھیے مسئلہ میں بتلانے جا رہا ہوں، آپ کو غور کیجئے۔ کہا میری بیٹی چھری لو اور اس جانور کو چھری نہ دکھانا، چھپا کر اس کو رگڑ لو زمین پتھر پر، اور اپنے ہاتھ سے اس دمبے پر اس پر چھری پھیرو۔ کیا پتا چلا؟ یعنی اپنے جانور کو خود ذبح کرو، مولویوں سے کراؤ تو وہ کرائے جس کا ہاتھ کام نہیں کرتا ہو۔ مسئلہ سمجھ لیجیے، خود اپنے جانور کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ اگر دعا یاد نہیں تو مولانا کو کھڑا کر لیجیے جانور پر، وہ دعا پڑھیں گے۔ سمجھ رہے؟ اپنے ہاتھ سے زیادہ ثواب ہے، بہتر یہی ہے۔ اگر کسی کا ہاتھ کام نہیں کرتا تو وہ مولاناؤں سے بھی کرا سکتا ہے۔ میرے پیار ساتھ بہت سارے مسئلے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ جتنی باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے تین قرآن و حدیث کی باتیں رکھی ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما۔ ہم دعا کر لیتے ہیں جمیع مسلمان، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین، ہم سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم نے ہاتھ سے، پیر سے، زبان سے، الہ العالمین ہم خطا کار ہیں، ہم گناہوں میں غرق ہو چکے ہیں۔ الہ العالمین اگر تو نے آج معاف نہیں کیا تو رب العالمین کون معاف کرے گا؟ اے اللہ ہم تیرے بارگاہ میں آئے ہیں، الہ العالمین تو ہم سب مسلمانوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین جو بھائی مسلمان قربانی دے رہے ہیں تیرے نام پر، الہ العالمین تیرے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اسماعیل کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، الہ العالمین ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ پانچ ٹائم کی نماز، فرض نماز ادا کرنے کی اور سنتوں کو، نبی اکرم کی سنتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھائی آئے ہوئے ہیں اور جنہوں نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی ہے اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خطبہ سنا، الہ العالمین سننے سے زیادہ عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم شیطان ابلیس کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شیطان کی جال سے اور شیطان کے فطرے سے ہمارے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ الہ العالمین جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، الہ العالمین تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو حل فرما دے۔ الہ العالمین بے بس اور بے کس، الہ العالمین آج ہم ہندوستان میں 35 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن الہ العالمین ایک گھونٹ پانی کا چین کے ساتھ نہیں مل پا رہا ہے۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین، ہم گنہگار ہیں، الہ العالمین ہماری دعاؤں کو الہ العالمین تو اپنے عرش معلیٰ پر قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ بزرگ ہیں، الہ العالمین ان نوجوانوں کو، ان نوجوان ماؤں بہنوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی اور ان کا احترام کرنے کی اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو قربانی دے رہے ہیں، الہ العالمین ہم جميع مسلمان جو قربانی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قربانی کی نیت کو دیکھتا ہے، الہ العالمین ہماری نیتوں کو پاک صاف بنا دے۔ الہ العالمین جتنے مدارس آباد ہو رہے ہیں، بن رہے ہیں، الہ العالمین ان مدرسوں کو آباد کرنے کی اور ان مدرسوں میں بچے جو تعلیم سیکھ رہے ہیں، الہ العالمین ہمارے بچوں کو قرآن حدیث کی تعلیم سکھلانے والا بنا دے۔ الہ العالمین ان مسجدوں کو آباد فرما۔ الہ العالمین جتنی مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں
جنہوں نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی ہے، سنت محمد رسول اللہ زندہ کی ہے، الہ العالمین ہماری ماں بہنوں کو پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، تیرے دربار کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ الہ العالمین پتہ نہیں عصر کی نماز ہمیں ملے یا نہ ملے، الہ العالمین ہمیں 2 منٹ کا بھی ٹائم کا پتہ نہیں ہے، کب موت کا ہماری موت ہمیں پکڑ لے، کیا ہے منکر نکیر ہمارے پاس آ جائے۔ الہ العالمین ہم جمعی مسلمانوں کو الہ العالمین قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں قرآن حدیث کی بول بالا فرما، اسلام کے جھنڈے کو بلند فرما، اسلام کے جھنڈے پر ہمیں اسلام کے جھنڈے کو تھامنے کی اور قرآن حدیث کو سنانے کی اور قرآن حدیث پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بزرگوں کے دلوں میں قرآن حدیث اب بھی موجود ہے اور قیامت کی صبح تک ہمارے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں قرآن حدیث کی محبت زندہ رہے گی۔ الہ العالمین ہم جميع مسلمانوں کے دلوں میں قرآن حدیث کی محبت پیدا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھائی آئے ہوئے اور تجھ سے دعا کر رہے ہیں، الہ العالمین تو ہماری دعاؤں کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہمارے کاروبار میں بزنس میں خیر و برکت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم بے بس اور بے کس ہو چکے ہیں، تیرے در کے بھکاری ہیں، محتاج ہے تیرے در کے بھکاری ہیں۔ الہ العالمین ہماری جھولیوں کو رحمت سے بھر دے۔ الہ العالمین رحمت کی بارش نازل فرما۔ الہ العالمین رحمت کی بارش نازل فرما۔ الہ العالمین ہماری جوان بچیوں کو پردے میں رہنے کی اور ہماری جوان بچیوں کو قرآن حدیث کے مطابق اما عائشہ اور فاطمہ الزہرا جیسا پردہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو عقل سلیم عطا فرما۔ الہ العالمین ہم آج آئے ہوئے ہیں اور سب لوگ اکٹھے ہیں، الہ العالمین یہ جامع مسجد ہے نیم کا کی، الہ العالمین جتنے بھائی آئے ہوئے ہیں جو بھائی آئے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما لیں، اور جتنے جا چکے ہیں خطبہ سننے سے پہلے الہ العالمین ان کے بھی آنے کو بھی قبول فرما لیں۔ الہ العالمین آبا و اجداد آج سینکڑوں لاکھوں من مٹی کے نیچے مدفون ہیں، الہ العالمین ہم ان کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں، رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، الہ العالمین ان کے خطاؤں کو درگزر فرما، الہ العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر کر الہ العالمین کو جنت الفردوس میں داخل نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری غائبانہ دعاؤں کے محتاج ہے، ہماری ماں بہن بھائی چچا نانا دادی سب کے جا چکے ہیں، آج سینکڑوں لاکھوں من مٹی کے نیچے ہیں، الہ العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، الہ العالمین ان کی خطاؤں کو درگزر فرما، جنت کا بستر ان کی قبروں میں بچھا دے، جنت کی نہریں ان کی قبروں میں بھی پیدا فرما۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کے محتاج ہے آبا و اجداد، آپ پہلی صف میں آیا کرتے تھے، آج ان کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترس رہی ہیں، الہ العالمین ان کی جو جا چکے ہیں الہ العالمین ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ الہ العالمین ہماری بیٹیاں جو آج ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، سینکڑوں لاکھوں من مٹی کے نیچے لیٹی ہوئی ہیں، وہ ہم کو باپ کہتی تھی، آج ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ کیسی مائیں بہنیں تھی جو ہمارے لیے سوئیاں بناتی تھی، کیسی مائیں بہنیں تھی جو ہمارے لیے کھیرے بناتی تھی، سبزیاں بناتی تھی، آج ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ ہم ان کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما، الہ العالمین سب کو جنت الفردوس میں داخل نصیب فرما۔ الہ العالمین یہ مسجد ہے، جامع مسجد ہے، اللہ اس مسجد کو آباد فرما دے، الہ العالمین اس مسجد کو آباد فرما دے، الہ العالمین ہم جميع مسلمانوں کو اپنے عالموں کی قدر کرنے کی اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تیرے بے بس اور بے کس سہارا بندے گنہگار ہیں، سر سے لے کے پیر تک سبھی گناہوں میں خطا کار ہیں، الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے الہ العالمین ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔